जेल से ही सही, क्योंकि बहुत सारे अहकामात इमरान खान साहब जेल से देते हैं। आज मेरे कहने से जेल में से स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर को मुबारकबाद भी दे दें 1 लाख क्रॉस करने पे, तो उनकी तरफ से मुबारकबाद आने का मकसद मार्केट और मुस्तहकम होगी। और ये सभी पर फ़र्ज़ है, आज खुशी का दिन है, चाहे वो इमरान खान हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम हो, सभी को आज मुबारकबाद देनी चाहिए। शुक्रिया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और आपकी पूरी मैनेजमेंट का, टीम का। इस वक्त के माशी हालात में जहाँ माशरती बहरान भी हो, तो मैं अभी कह रहा था फ़ारूक भाई से कि कहीं से तो कोई अच्छी ख़बर हमें अल्लाह ताला ने सुनने को दी। और मैं ये समझता हूँ कि पिछले कई महीनों से, जैसा कि बताया 17 महीनों से स्टॉक एक्सचेंज कामयाबियों की मंजिलें तय कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो मैं यहाँ 2 बातें ज़रूर करना चाहता हूँ। एक, अपने पाकिस्तान में रहने वाले तमाम बिज़नेसमैनों से और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कि अब ये राइट टाइम है कि जहाँ आपको तमाम इंडिकेटर्स मिल रहे हों और दुनिया में जहाँ भी इन्वेस्टमेंट आती है वहाँ का स्टॉक एक्सचेंज देखा जाता है। तो जिन पाकिस्तानियों का पैसा मुल्क से बाहर है, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पैसे वापस लेकर आएँ पाकिस्तान और यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, किसी भी बिज़नेस में करें, स्टॉक एक्सचेंज में करें, क्योंकि जब तक हम अपने मुल्क में अपने पैसे को नहीं लेकर आएंगे तो पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा। ने अपनी तारीख़ की बुलंद तरीन सतह को छुआ है, लेकिन इसमें मज़ीद खुशी तब होगी जब यहाँ लोगों के अकाउंट्स होंगे, ताकि पूरा पाकिस्तान इसमें पार्टिसिपेट करे और फिर वो बात ख़त्म हो जाए कि कुछ लोगों के हाथ में स्टॉक एक्सचेंज है, फिर हमारे हाथ में होगा, इस मुल्क के हाथ में होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जहाँ हमारी हुकूमत, जैसा कि बताया फ़ारूक भाई ने, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान का और ख़ास तौर पे हमारी अस्करी क़यादत का और हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने अनथक मेहनत की। वज़ीर आज़म शुरू दिन से इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि पाकिस्तान में तरक्की हो, मईशत बहाल हो। हमारे आर्मी चीफ़ जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो सरहदों की हिफाजत के साथ साथ मईशत की हिफाजत कर रहे हैं। और SIFC हो, बाकी चीज़ें हों, जिस तरह इस वक्त हमारे दोस्त ममालिक, बल्कि मैं ख़ास तौर पे हमारे जो GCC कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स हैं, उनके जो कमर्शियल अताशीज़ हैं, उनको भी कहूँगा कि आएँ स्टॉक एक्सचेंज विज़िट करें। ये एग्ज़ाम्पल्स हम सेट कर रहे हैं। और आज मैं बड़ा खुश हुआ जब मुझे ऊपर फ़ारूक ने ब्रीफिंग दी, जिस तरह इनकी पूरी टीम काम कर रही है और ये समझते हैं कि अभी और भी बड़ा पोटेंशल है, बड़ा स्कोप है। आएँ, इन्वेस्टमेंट करें, समझें। मैंने इनसे कहा है कि आप हमारे गवर्नर हाउस आएँ, आकर देखें कि किस तरह 50,000 बच्चे IT के एडवांस कोर्सेज़ कर रहे हैं, उनको आके ब्रीफ करें, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हों, वर्कशॉप्स हों, ताकि हमें पता चले कि कैसे स्टॉक एक्सचेंज से हम इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं। वैसे मैं उनको बता रहा था कि मैंने अपना भी कभी यहाँ अकाउंट, आज तक मेरा अपना भी नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में, तो मैंने कहा इसमें ज़रा आप हमें भी गाइड करें कि बाकी लोग भी इसमें आएँ, अपने अकाउंट्स खोलें, कैसे हम पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। सभी को दावत है। और मैं फिर एक दफ़ा आपको और आपकी पूरी टीम को, हुकूमत पाकिस्तान को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, हमारे आर्मी चीफ़ को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ कि आज स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी बुलंद तरीन सतह को छुआ है और मैं समझता हूँ और आगे भी हम जाएंगे। और इसी तरह से पूरे पाकिस्तान में मईशत और तरक्की का जो सफ़र है वो अब संभल चुका है। आप इस बात को समझें। जिस तरह हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। कल कतर के एम्बेसडर मेरे पास आए थे, मैंने मीडिया से शेयर किया कि वो कहते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, हमारी हुकूमत हमें कह रही है कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। इसी तरह रशिया के एम्बेसडर मेरे पास आए थे, वो पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे कराची में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये एक पूरी टीम वर्क है जिसमें सब कोशिश कर रहे हैं और हमारे दोस्त ममालिक भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं।
اور ظاہر ہے کراچی کے بزنس مینوں کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، اور خاص طور پہ وہ بزنس مین جو کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اپنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور پورے پاکستان کے بزنس مینوں کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں، خاص طور پہ کراچی کے بزنس مینوں کو جو بروکرز ہیں، جو یہاں کئی سالوں سے اس اسٹاک ایکسچینج کے اندر اپنا فعال کردار ادا کر رہے ہیں، ان سب کے لیے آج خوشی کا دن ہے۔ لیکن ہم سب نے مل جل کر ہی پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا ہے، مستحکم کرنا ہے، پاکستان کا ایک اچھا چہرہ سامنے لانا ہے۔ اور دیکھیں، ایک بات میں اپنی تمام سیاسی قیادتوں سے بھی کہوں گا، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کہ کم از کم معیشت کے معاملے میں ہمیں ایک پیج پر ہونا ہے۔ جب یہ معیشت آج بہتری کی طرف جا رہی ہے، جہاں معیشت سنبھل رہی ہے، وہاں میں کوئی ایسا سیاسی بہچان نہیں لانا اس ملک میں جہاں معیشت کو نقصان پہنچے۔ اس ایک عمل میں ہمیں سب کو ساتھ ہونا چاہیے۔ تمام سیاسی جماعتوں کے جو سربراہ ہیں، میں ان سے کہوں گا وہ بھی آئیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں، آ کے مبارکباد دیں، اس کی آنرشپ لیں۔ یہاں ہر شخص اس بات کا میسج دے کہ ہم پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے میں سب ایک ساتھ ہیں۔ دیکھیں، میرے پاس جب کل قطر کے ایمبیسڈر آئے تو وہ ساری چیزوں کے لیے تیار ہیں، سوائے ایک چیز پر پریشان ہے کہ آپ کے ہاں یہ جو سیاسی ماحول ہے یہ ہر وقت گرم رہتا ہے، اسٹیبلٹی نہیں ہے، ایک دوسرے پر آپ لوگ اٹیک کر رہے ہیں۔ تو اس سے دیکھیں جو انویسٹر ہے وہ مایوس ہوتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے۔ تو پاکستان میں معیشت بہتر ہوگی تو سیاست بھی اچھی ہوگی، لیکن اگر ہم معیشت پہ کمپرومائز کر لیں گے، پاکستان کی معیشت کو ایک طرف رکھ کے صرف سیاسی چیزیں کریں گے تو پاکستان اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ گورنر صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح آئی بی اے کے ساتھ کل ہم نے دیکھا اسٹاک ایکسچینج نے ایک ایم یو سائن کیا، جس طرح آپ بچوں کو اسٹڈیز کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ آئی ٹی کورسز ہو رہے ہیں، اسٹاک ایکسچینج میں مین پاور کی بہت کمی نظر آتی ہے، تو کیا آپ کی کوئی ان سے بات ہوئی ہے، کوئی اس حوالے سے کوئی انیشیٹو ہونے جا رہا ہے کہ نئے نوجوانوں کو اس کے اندر انگیج کیا جائے اور ان کو نئے کورسز کیا جائے؟ جی، میں نے آج اسٹاک ایکسچینج کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور ان کی پوری ٹیم کو، فاروق بھائی کو انوائٹ کیا ہے گورنر ہاؤس میں۔ جب یہ گورنر ہاؤس آ کر ان بچوں سے بھی ملیں گے، گورنر ہاؤس وزٹ کریں گے۔ آج گورنر بننے کے بعد یہ میرا پہلا وزٹ ہے اسٹاک ایکسچینج کا، لیکن آخری نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم مل جل کے جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کو بھی ہم کنسیڈر کریں گے کہ اسٹاک ایکسچینج کے لیے ہمارے آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس کیا کر سکتے ہیں، اسٹاک ایکسچینج ان بچوں کے لیے کیا کر سکتا ہے، کیا اویئرنیس دے سکتا ہے، تو اس کو کریں گے۔ گورنر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے یہاں کہا کہ جتنی بھی سیاسی پارٹیوں کے سربراہ ہیں وہ یہاں آ کر وزٹ کریں، ایک سیاسی پارٹی کا سربراہ تو جیل میں ہے، وہ جیل سے آ کر یہاں کیسے وزٹ کر سکتا ہے؟ ذرا اس کو ذرا دیکھیے گا۔ دیکھیں، آج خوشی کا دن ہے، ہمیں سیلیبریٹ کرنا ہے، ہم ایسی مایوس کن بات نہ کریں۔ میرے لیے ساری سیاسی جماعتیں برابر ہیں، لیکن یہ آپ نے جب کہا ہے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج جیل سے ہی صحیح، کیونکہ بہت سارے احکامات عمران خان صاحب جیل سے دیتے ہیں، آج میرے کہنے سے جیل میں سے اسٹاک ایکسچینج کے مینیجنگ ڈائریکٹر کو مبارکباد بھی دے دیں 1 لاکھ کراس کرنے پہ، تو ان کی طرف سے مبارکباد آنے کا مقصد مارکیٹ اور مستحکم ہوگی، اور یہ سبھی پر فرض ہے۔ آج خوشی کا دن ہے، چاہے وہ عمران خان ہو، پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، سبھی کو آج مبارکباد دینی چاہیے، اور یہ میسج دینا چاہیے دنیا کو کہ کم از کم جیسے میں نے کہا کہ معاشی طور پہ ہم سب ایک۔ شکریہ۔ آپ نے ذکر کرا، عمران خان کا ذکر کیا، وزیر اعظم پاکستان اور پوری پاکستانی حکومت یہ بتا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی انتشاری سیاست، ان کے ساتھ کوئی مذاکرات اور کوئی ایسی بات چیت نہیں ہوگی، تو یہ تضاد کیسا ہے کہ حکومت کی پالیسی الگ، آپ کی خواہش الگ؟ دیکھیں، میں بحیثیت گورنر سندھ ہمیشہ کہتا ہوں کہ گورنر جو ہے وہ پولیٹیکل ہے، میرا سیاست سے تو تعلق ہے ہی نہیں۔ جنہوں نے بات کی ہو سکتا ہے سیاسی بات کی ہو، لیکن میں اگر سیاسی بات کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں کبھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ جو پی ٹی آئی کے کارکنان گرفتار ہوئے ہیں اسلام آباد میں، اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے پیرنٹس ہم سے رابطہ کریں، میں تو ان کی ضمانت کرانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ یہ ہمارے بچے ہیں اور ہم نے ان کو گمراہ ہونے سے بچانا ہے۔ اور پھر میں دوبارہ یہ دہرا دیتا ہوں آپ کے کہنے پہ کہ میں جو آج یہاں بات کر رہا ہوں وہ میں سیاست پر ایک پیج پر کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں معاشی استحکام کے لیے، معیشت کے لیے
تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر ہونا سر آپ نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی اپنا سرمایہ پاکستان لے کر آئیں, یہاں پہ ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں, لیکن جب کراچی کا بزنس مین اپنا سرمایہ یہاں لے کر آتا ہے, انویسٹمنٹ کرتا ہے, تو یہاں پہ قبضہ سسٹم جو ہے, ایک لینڈ گریبنگ سسٹم, وہ اتنا متحرک ہو گیا کہ وہ اپنا سرمایہ یہاں سے باہر لے کے جا رہا ہے, وہ انسیکیور ہے. اگر وہ سرمایہ لے کر آتا ہے یہاں پر اور وہ اسٹیٹ پہ بھی لگائے گا, اسٹاک پہ بھی لگائے گا, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, کیوں حکومت ناکام نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, میں بڑا کلیئرلی آپ کو اور آپ کے چینل سے یہ بتا دوں کہ ہم نے معاشی استحکام لانا ہے. اب جو پاکستان کا بزنس مین ہے, اگر وہ چاہتا ہے کہ حکومت اس کے ساتھ کھڑی ہو, تو اسے بھی چاہیے کہ اپنا پیسہ باہر سے پاکستان لائے, ریئل اسٹیٹ میں لگائے, اسٹاک ایکسچینج میں لگائے. میں بحیثیت گورنر سندھ یہ یقین دلاتا ہوں, کوئی بھی بزنس مین ہو, آپ نے جو سوال کیا اس حوالے سے, اگر میرے اس شہر میں اور میرے اس صوبے میں کہیں کسی کی املاک پہ قبضہ ہو رہا ہو, کسی کو ناجائز تنگ کیا جا رہا ہو, گورنر ہاؤس کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں, ہمارے پاس آئیں. انشاءاللہ تعالی کوئی لینڈ مافیا, لینڈ گریبرز یا کوئی سسٹم نہیں چلنے دیں گے, اور نہ چلنے دینے والوں کو برداشت کریں گے. بہت ہو گیا, ہم نے اب پاکستان کی معیشت کے ساتھ نہیں کھیلنا. آخری سوال. املاک پر قبضہ ہوگا. آباد کے چیئرمین پرسوں بھی رو رہے تھے, کہہ رہے ہیں کہ پورا اسکیم کے جو ہے وہ قبضہ مافیا نے کر لیا, حکومت سے رو کے انہوں نے آرمی چیف سکتے کیا دیکھیں, اگر وہ رو رہے ہیں تو میں اپنا کندھا دینے کے لیے تیار ہوں, آئیں میرے کندھے پہ سر رکھیں. وہ ہم جائیں گے اکاؤنٹ کھولنے, ہم جائیں گے 50,000 اکاؤنٹ پلس ان کا. دوبارہ سے کچھ لوگ دبئی سے یا آپ کے پرانے دوست جو ہے وہ آنا چاہ رہے ہیں, تو کوئی بات, کوئی ملاقات آپ کی وہاں پہ برطانیہ میں یا لندن؟ ہر پاکستانی کو پاکستان آنے کا حق حاصل ہے. باہر بیٹھ کر سیاست نہ کریں, پاکستان آئیں سیاست کریں.